السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 17 جولائی 2025 ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں 3 اہم ٹاپک کے حوالے سے۔ نمبر 1، مری میں کن کن مقامات پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے۔ نمبر 2، نتھیہ گلی کے نواحی علاقے یا دیہاتی علاقے میں جب شدید بارشیں ہوتی ہیں تو لوگ کیسے گزر بسر کرتے ہیں۔ نمبر 3، اس ویڈیو میں ذکر کرنے والا ہوں کہ مری مال روڈ کی کیا تازہ صورتحال ہے اور کتنی بارشیں ہو چکی ہیں۔ یہ تمام کچھ اس ویڈیو میں ذکر ہوگا۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو جناب، ویڈیو کا آغاز پر ہی آپ دیکھیں کہ کیا ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہے نتھیہ گلی کے ایک نواحی علاقے کا، جہاں پر بہت ہی خوبصورت اور دلکش منظر ہے، اور خوبصورت بادلوں نے کیسے اس خوبصورت علاقے کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو جناب، اگر سب سے پہلے مال روڈ کے حوالے سے بات کی جائے تو مال روڈ پر آج کے دن بھی سیاحوں کی خاصی تعداد جو ہے وہ موجود رہی۔ خاصی تعداد میں سیاح جو ہے وہ ملکہ کوثر مری کا رخ کیے ہوئے تھے۔ مال روڈ کا جو خوبصورت سیاحتی مقام ہے، مرحبا چوک سے لے کر جی پی چوک تک، یہ اس مقام پر خاصی تعداد میں سیاح موجود تھے، اور سیاحوں کی خاصی تعداد موجود تھی۔ ہمارے ساتھ ویڈیو شیئر کی ہے معین لون نے، ان کا بھی شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے بھی جو ہے نا حفاظتی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ کافی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو بارشیں شدید ہوئی ہیں اس کے بعد ہلکی ہلکی سردی محسوس کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے جو ہے نا واسکٹس یا جیکٹس وغیرہ بھی پہنی ہوئی تھی سردی کے سبب، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بہت سے لوگوں نے چھتریاں بھی اٹھائی ہوئی تھی، اور ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی بارش کا سلسلہ آج کے دن بھی مختلف مقامات پر جو ہے مری کے دیگر مقامات اور نتھیہ گلی کے مقامات پر جو ہے وہ بارش کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے بارش کے حوالے سے، تو بارش کا یہ جو 3 دنوں سے یا 4 دنوں سے سلسلہ وقفے سے جاری تھا، آج شام کو ہلکا پھلکا تھم تو ضرور گیا ہے، لیکن فی الوقت بھی جو ہے مری کی فضاؤں میں اور مری کی فضائی علاقوں میں بارش کا گہرے بادل موجود ہیں۔ ساتھ ساتھ ہم نے ایک دوسری بات کی تھی کہ ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں کہ دیہی علاقوں میں لوگ گزر بسر کیسے کرتے ہیں شدید بارشوں کے سبب۔ سب سے بہترین مشغلہ ہوتا ہے ان کا انگیٹھی۔ یہ جو انگیٹھی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والا جو چولہا نظر آ رہا ہے جو لکڑی کے ذریعے سے چلتا ہے، لکڑیاں جلا کر جو چلتا ہے، لوگوں کا مشغلہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے گرد بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر گپ شپ کرتے ہیں آپس میں۔ اور یہ والی جو نالی آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے ذریعے سے یہ لوگ جو ہے آگ کو تیز کرنے کے لیے یہ کام ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہوا یا پھونک مارتے ہیں اس کے ذریعے سے، اور آگ تیز ہوتی ہے، اور اس کے اسی انگیٹھی یا اسی چولہے کے ارد گرد جب سردی بڑھتی ہے تو وہ بیٹھتے ہیں اور گپ شپ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسی انگیٹھی یا اسی چولہے پر جو ہے وہ کھانا بھی بناتے ہیں، چائے بناتے ہیں، یا کھانا کی جتنے چیزیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں، اور گرم مشروبات بھی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سامنے آپ کو ایک جڑی بوٹی نظر آ رہی ہوگی۔ اگر یہاں پر اسی دیہی علاقوں میں لوگ کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو یہ والی بوٹی زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے۔ اس کو برینا کہا جاتا ہے یا لوکل زبان میں، اور یہ استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا استعمال کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو خشک کرتے ہیں، اور خشک کرنے کے بعد جو ہے نا اس کو پھر کاڑھے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیٹ درد کے لیے مفید ہے، معدے کے لیے مفید ہے، اور بہت ساری اس میں اور چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ یہی بوٹی جو ہے وہ چٹنی کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے کہ جب اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹتے ہیں، اور کاٹنے کے بعد پھر جو ہے اس کو لنگری میں کوٹ کر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ میں یہ جو درخت آپ کو نظر آ رہا ہے، اخروٹ کا درخت ہے، اس اخروٹ کے درخت کے اندر سے جو کچا اخروٹ ہوتا ہے، فی الوقت ان دنوں میں کچے اخروٹ ہیں، اور ان دنوں میں یہ کچے اخروٹ توڑتے ہیں، اور توڑنے کے بعد اندر سے اس کی جو گری ہوتی ہے وہ اس میں ڈال کے تو چٹنی بنانے کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو اخروٹ ہے، یہ ان دنوں میں اخروٹ کے چھلکے کو بھی یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اس کے جو پتے ہیں ان کو دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بڑی زبردست قسم کا مفید چیز ہے یہ۔ اسی طرح اس درخت کی جو چمڑی ہے، جو شاخ یا شاخیں کہہ لیں، یا اس کی جو مین تنا اوپر جا رہا ہوتا ہے، اس کی سائڈ سے تھوڑا تھوڑا کاٹ کے تو دانتوں کی صفائی کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ٹوتھ پک کے طور پر یا ٹوتھ برش کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو اخروٹ ہے، اخروٹ کی جو سائڈ والا جو ایریا، جو کچی جو جس گیری میں اخروٹ ہوتا ہے، یہ چیز بھی جو ہے وہ دانتوں کی صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے عام طور پر اس گلیات کے علاقے میں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو پتہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پتہ اگر کوئی شخص گر جاتا ہے تو اس کو آب حیات اور آب شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پتے کو جو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ پتہ اس سائز میں لگ بھگ جو ہے کچھ انچز کے برابر ہوتا ہے، 5 انچز کے برابر ہوتا ہے۔ اس کو اسی طرح کوٹ
توڑتے ہیں اور کسی صاف جگہ میں, جیسے آپ اس شخص کو دیکھ رہے ہیں, آپ اس طرح سے جو ہے نا چھوٹا چھوٹا کر کے اس کو توڑتے ہیں, اور توڑنے کے بعد پھر اسی جگہ کو بالکل ساری سائڈوں سے چھوٹا چھوٹا کرتے ہیں, اور سائڈوں سے چھوٹا چھوٹا کرنے کے بعد پھر اس کو اکٹھا کرتے ہیں, اور اکٹھا کرنے کے بعد پھر اس کو جو ہے نا وہ یہ لوگ ہاتھوں میں لیتے ہیں, اور ہاتھوں میں لینے کے بعد اس کو ملتے ہیں, یعنی کہ اس کو مسلتے ہیں. اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا پانی نکلنے لگا ہے, تو یہ پانی جو نکل رہا ہے اسی پانی کو پھر جو ہے نا جہاں پہ زخم لگتا ہے, جہاں سے خون بہ رہا ہوتا ہے, اگر کوئی گر جائے تو اس جگہ پر استعمال کرتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ بڑا زبردست مفید ہے. یہ اسپرٹ کے طور پر, اور اسی طرح اس کو کہا جائے کہ پائیوڈین کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے, اور بہت ہی اس سے کئی گنا بہتر ہے یہ جو دیسی جگاڑ ہے. اور پرانے لوگ اسی کو استعمال کیا کرتے تھے, اور یہ دیہی علاقوں میں جو لوگ شہروں سے تھوڑا دور ہیں فی الوقت بھی اس کو وقتی ٹریٹمنٹ کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جی یہ دیہی علاقوں میں ایک چیز بڑی اچھی یہ بھی ہے کہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں, چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, لیکن ان میں سکون اتنا ہے. دیکھیں چھوٹی سی مسجد ہے ایک دیہی علاقے کی, اور چھوٹی سی مسجد, اور ان چھوٹی مسجدوں میں جا کے آپ نماز پڑھیں, یقین مانیں اللہ اتنا یاد آتا ہے, رب اتنا یاد آتا ہے, اور اتنے اہتمام کے ساتھ یہاں پر نماز پڑھنی ہوتی ہے, کیونکہ جب آپ کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ زیادہ یاد آتا ہے. اس کے علاوہ کچے گھر ہوتے ہیں یہاں پر, کچے گھر, یہ سامنے دیکھیں کچا گھر ہے, لکڑی کا بنا ہوا ہے, اور اسی طرح اس گھر پہ یہ لوگ رہتے ہیں. اور رہنے کے بعد جو ہے نا ساتھ ساتھ کیا کرتے ہیں, یہاں پر جو ہے نا یہ جو آپ کو لوہے کی یہ چیز نظر آ رہی ہے جس کو رولر کہتے ہیں, یہ جو ہے نا چھت کے اوپر استعمال کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے چھت کو مضبوط بناتے ہیں. یہ جو چھتیں ہوتی ہیں لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے, اور یہی گھر جو ہے نا اگلا حصہ جو ہے نا اس کو ٹین کا بنایا جاتا ہے, اور پچھلے حصے میں لکڑیاں استعمال کر کے, گھاس وغیرہ استعمال کر کے گھر کو بنایا جاتا ہے, اور کچے گھر بنایا جاتا ہے. یہ دیکھیں جیسے یہ گھر ہے, گھر کا اندرونی حصہ ہے, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں کو جوڑ کر اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے, اور مٹی کے اوپر پھر جو ہے نا چھوٹی لکڑیوں کے اوپر جو ہے نا وہ درختوں, جو بڑے بڑے بیار کے درخت ہیں, اس کے جو سائڈ پہ لگنے والی ٹہنیاں, شاخیں ہیں, وہ رکھی جاتی ہیں, اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے. اس طرف الماریوں کے طور پر, شیلف کے طور پر اس طرح یہ لکڑی کے طور پر استعمال کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ گھر کے اندر ہی انگیٹھی لگاتے ہیں, اور جن گھروں میں لکڑی وغیرہ یا لکڑیاں گلی ہو جائیں تو ان لوگوں نے جو ہے اہتمام کے طور پر, بندوبست کے طور پر جو ہے گیس بھی رکھی ہوئی ہے, اور گیس کے چولہے رکھے ہوئے ہیں, اور پھر جب بارشیں زیادہ ہوں تو وہ گیس کے چولہے استعمال کر کے وہ جو ہے نا گزر بسر کرتے ہیں, یا سلنڈر کے ذریعے سے سلنڈر رکھ کے وہاں پر جو ہے نا وہ نظام زندگی چلا رہے ہوتے ہیں. ساتھ ساتھ ان علاقوں میں جو ہے سیب کا درخت بھی جو ہے وہ پایا جاتا ہے. نتھیہ گلی کے جو نواحی علاقے ہیں ان میں سیب بھی پایا جاتا ہے, سیب کا درخت ہے. ملاچ اور بڑیار کے علاقوں میں یہ جو ہے وہ بکثرت پایا جاتا ہے. دیگر علاقوں میں بھی یہ جو نتھیہ گلی یونین کونسل کے علاقے ہیں یہاں پر پایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ یہ لوگ جو پینے کے پانی کے طور پر جو ہے مختلف چشمے ہوتے ہیں, ان چشموں میں چلے جاتے ہیں. خواتین خاص طور پر جاتی ہیں, اور یہ جو پانی کا یہ چشمہ ہے قدرتی طور پر زمین سے یہ پانی نکل رہا ہے, اس طرح سے پانی نکل رہا ہوتا ہے, اور اس پانی کو جو ہے نا ایک برتن میں اکٹھا کرتی ہیں, اور پھر اپنے گھروں کو لے جاتی ہیں. اب دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں, تیسرے ٹاپک کی طرف, یعنی کہ مری میں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے. اور یہ کون سا علاقہ ہے, یہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 17 میل کے مقام سے, جو کہ مری کا داخلی پوائنٹ ہے, جو کہ جی ٹی روڈ کی طرف سے آتا تھا, وہاں سے روڈ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے, اور وہاں سے سیاحوں کو جو ہے وہ واپس موٹر وے کی طرف موڑا جا رہا ہے. اور موٹر وے کی طرف موڑا کیوں جا رہا ہے, اس لیے موڑا جا رہا ہے کہ مری کا جو ایک نواحی علاقہ ہے سلگراں جس کو کہتے ہیں, سلگراں آتا ہے جی تریٹ سے پہلے, اور اسی طرح اگر مری کی جانب جا رہے ہوں تو تریٹ سے پہلے آتا ہے, اور 22 میل کے بعد آتا ہے, جو کہ جہاں اس مقام پر آتا ہے جہاں کے لیفٹ سائڈ پر ایک پارک بھی آتا ہے, اور اس پارک کے پاس سے جو ہے لینڈ سلائڈنگ, خطرناک قسم کی لینڈ سلائڈ ہوئی ہے, اور اس کے سبب جو ہے روڈ کا آدھا حصہ جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا ہے, یا نیچے روڈ سے نیچے چلا گیا ہے, اور آدھا حصہ جو ہے وہاں پر زمین سرک رہی ہے, مسلسل سرک رہی ہے. ڈپٹی کمشنر نے بھی وہاں کا دورہ کیا ہے اور دیکھا ہے, اور ساتھ ساتھ جو سامنے کی جانب کا جو پہاڑی علاقہ ہے یا جو پتھریلا علاقہ ہے, پتھر سرک رہے ہیں مسلسل, اور پتھر جو ہے وہ نیچے کی جانب مختلف وقفے سے جو ہے وہ گر رہے ہیں. چونکہ بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری ہے, اس لیے جو ہے یہ زمین سرک رہی ہے. اس کے علاوہ جی انتظامیہ نے جو ہے اس روڈ کو فی الوقت جی ٹی روڈ کو بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح مری کا ایک اور نواحی علاقہ لکوٹ میں جو ہے نا وہ لینڈ سلائڈ ہوئی ہے, اور اس میں ایک گھر جو ہے وہ زمین کے اندر چلا گیا ہے, اور شدید قسم کا نقصان ہوا ہے, اور اس علاقے میں ہلکی ہلکی لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ فی الوقت بھی جاری ہے. ساتھ ساتھ جو ہے یہ انتظامیہ نے بھی جو ہے عوام کو متحرک کیا ہے کہ شدید بارشوں میں پوری طرح سے متحرک رہیں. اور یہ کچھ احوال تھا مری کا اور گلیات کا, جو کہ لینڈ سلائڈنگ اور دیگر حالات تھے. آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.